پڑوسیوں کے حقوق، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے قریبی ہوں چاہے دور کے ہوں، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ گھر کے بازو رہنے والے پڑوسی ہیں یا پھر سفر میں ساتھ رہنے والے ہیں، سفر میں جو بازو بیٹھا ہے وہ بھی پڑوسی ہیں، کلاس میں بیٹھ کے ہیں تو وہ بھی بازو والا پڑوسی ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 440، آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے کہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں اور بہت زیادہ روزے رکھتی ہیں اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، یعنی پریشانی میں ہے، زبان ایسی سخت ہے کہ پڑوسی پریشان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ بظاہر نمازیں کثرت سے اور پھر روزے کثرت سے وہ رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، لیکن پڑوسی کو تکلیف اس نے پہنچائی زبان کے ذریعے سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ایسے ہی ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت ہیں جو نمازیں بہت کم پڑھتی ہیں، روزے بہت کم رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کم کرتی ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہیں۔ تو پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنا، نہ تو زبان سے نہ کسی عمل سے، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ عام طور سے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے کا حصہ صاف ہونا، پورا کچرا لے جا کے کہاں پہ ڈالنا ہے؟ پڑوسی کے گھر کے سامنے، تو یہ تکلیف نہیں پہنچانا، عمل سے بھی زبان سے بھی۔ گاڑی رکھنے کی ہماری جگہ طے ہے، لیکن ہم کیا کریں، لے جا کے گاڑی بازو والے کے گھر کے سامنے پارک کر دیں۔ اب وہ بیچارہ آ کے پریشان ٹھہرا ہوا ہے، اس کی گاڑی پارک کرنا ہے، جگہ نہیں ہے، تو عمل سے بھی تکلیف نہیں ہونا اور زبان سے بھی تکلیف نہیں ہونا۔ اگر اس حصے کو استعمال کرنا ہو تو اجازت لے لینا، بھائی کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر کے سامنے کا حصہ وہ ہم کو ضرورت ہے، اجازت لے کے استعمال کرنا، تو تکلیف نہیں پہنچانا، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ منع ہے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ نمبر 3، جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ چیز پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ چیز پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنا۔ اپنے لیے اچھی چیز اور پڑوسی کے لیے گھٹیا سے گھٹیا چیز پسند کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے اچھی چیز پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے خراب چیز پسند کرے۔ مسلم کی روایت ہے، اپنے پڑوسی کے لیے اچھی چیز پسند نہ کرے اور اپنے لیے اچھی چیز پسند کریں تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پڑوسی کے لیے اچھی چیز پسند کرنا، جو اپنے لیے پسند ہو وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنا۔ بھوکے پڑوسی کے لیے حسب وسعت کھانے کا انتظام کرنا۔ پڑوسی ہمارا بھوکا ہے، پڑوس میں رہنے والے بھوکے ہیں، تو ان کے لیے حسب استطاعت، جو ہماری استطاعت ہو اس استطاعت کی حیثیت سے ان کے لیے کچھ نظم کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت نہ ہو تو تم جو سالن بناؤ اس میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو، تھوڑا پانی اور ایڈ کر لو اس میں، اور وہ پڑوسی کو بھیج دو۔ تو حسب استطاعت پڑوسی کو کھانا بھیجنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائیں اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، پڑوسی بھوکا رہ جائے اور پھر خود پیٹ بھر کر کھا لیں تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لفظ پڑوسی ہیں، کوئی بھی پڑوسی ہو، تو اس کے بعد
کھانے کا کچھ نظم کرنا، یعنی بھیجنا اپنے حیثیت کے حساب سے، اپنی استعداد کے حساب سے کچھ کھانا پڑوسی کے لیے بھی بھیجنا۔ عام لوگوں کے حقوق، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، نساء کی سورہ نساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 86۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کریں تو اس کو بہتر جواب دو، بہتر جواب دو، اور اگر بہتر نہ ہو تو کم سے کم اس کے ہی الفاظ دہرا دو۔ بھئی السلام علیکم کہے تو تم بھی اچھا جواب یہ ہے کہ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی 3 جملے ادا کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، تو جواب کے اندر بھی یہ 3 جملے ادا کر دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑھ کے کوئی جواب نہیں ہے، سلام کے اندر کوئی جملے نہیں ہیں، 3 ہی جملے احادیث کے اندر ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی جملے نہیں ہیں۔ تو 3 جملے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا مسلمان کے 6 حق، مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان کے 6 حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب سلام کرے تو سلام کا جواب دے، مسلمان کا حق ہے۔ اور سلام سب کو کرنا ہے، جو مسلمان ہے اس کو سلام کرنا ہے، جو پہچان والا ہے اس کو سلام کرنا۔ یہ قیامت کی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ قیامت کے قریب میں لوگ پہچان والے کو سلام کریں گے، میں ان کو پہچان دو، یہ ہمارے خلیرے بھائی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ دوست کے دوست ہیں۔ تعلقات ہے تو سلام کریں، تعلق نہیں ہے سلام بھی نہیں کریں، سلام کا جواب بھی نہیں دیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آدمی اپنے جان پہچان والے کو سلام کرے گا۔ تو اس لیے ہر ایک کو سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنی سلامتی کی دعا ہے۔ والدین اپنی اولاد کو سلام کرے، اولاد والدین کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کریں، بڑی جماعت ہے تو چھوٹی جماعت کو سلام کرے، یہ روایات کے اندر یہ سنتیں ہیں۔ تو سلام کو عام کرنا ہے، السلام قبل الکلام، کہ سلام بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو سب سے پہلے جو جملے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلا جملہ ہجرت کے بعد، سب سے پہلا جملہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دوسرا نمبر ہے دعوت قبول کرنا۔ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، منع نہیں کرنا، بھائی یہ چھوٹا آدمی ہے، یہ جو ہے نا ان کا معاشرے میں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، تو دعوت قبول نہیں کی جا رہی ہے، خلاف سنت ہے، خلاف ادب ہے۔ اور مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ بھائی جب دعوت دے تو اس کو قبول کر لیں، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا فلاں ہے، فلاں کی دعوت بہت اچھی رہتی، عام طور سے لوگ بولتے اچھی دعوت آ گئی، بڑے آدمی کی طرف سے دعوت آئی تو تشکیل ہوتی خاندان میں، بھائی تم آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، خلیرے بھائیوں کو میرے بھائیوں کو فون کر دیں، زبردست کھینچنا ہے جا کے۔ اور بیچارے غریب کی دعوت ہے، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی آئٹم ہے، دیکھیں گے سوچنا ہے جانا نہیں جانا۔ تو حقوق میں سے، مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی دعوت قبول کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے کہتے کہ یا رسول اللہ ایک کا ہی کھانا ہے، تو تب بھی قبول کر لیے کہ چلو۔ واقعات آپ پڑھیں سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ تو ایک حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ دعوت قبول کرنا، ہر ایک کی دعوت قبول کرنا۔ اچھا، اور ایک چیز دعوت قبول کرنے کے اندر یہ بھی ہے معلوم کر لینا جو دعوت دینے والا ہے اس کا مال حلال ہو، حلال مال نہیں ہے
دھوکے کا ہے، غبن کا ہے، چوری کا ہے، تو ایسی دعوت قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ ایسی دعوت قبول کریں گے تو پھر اس میں جسمانی روحانی نقصانات ہیں، جو مال خراب ہوتا ہے غبن کا ہے، چوری کا ہے، دھوکے کا ہے۔ ایک صاحب جو ہے نا، ایک فون کہیں ملا، اس کو بیچ دیے، بیچ کے دوستوں کی دعوت کر رہے ہیں، میری طرف سے دعوت ہے، اب سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بڑے بڑے جو ہے نا گھرانے کے بچے۔ تو جسمانی نقصانات بھی ہے، روحانی نقصانات بھی ہیں۔ ریسرچ مستقل ایک ریسرچ ہے، بیماری آتی کیوں؟ تو بیماری آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا جو استعمال ہے کھانے پینے کا وہ غلط ہے۔ اچھی چیزیں کھا رہا لیکن مال اس کا غلط ہے، تو وہ اندر جا کے نقصان کرتی چیز۔ تو جسمانی نقصانات ہے، روحانی نقصانات ہیں، جسم روح آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے، روح کے اندر جان نہیں ہوتی۔ جیسے لکھا ہے نا علماء نے، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ روح نہیں ہوگی تو پھر آدمی کو آدمی نہیں کہیں گے، انسان نہیں کہیں گے، روح نہیں ہے اندر۔ آنکھ وہی ہے، کان وہی ہے، زبان وہی ہے، ہاتھ وہی ہے، روح نکل گئی تو کیا بولتے ہیں؟ کسی کے انتقال ہو گیا، ہم وہاں پہنچے، کیا ان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ سب چیزیں ان کی وہی ہیں جو پہلے سے ہے، چہرہ نہیں بدلا، انتقال ہوا تو چہرہ وہی ہے، لیکن کیا بولتے ہیں؟ ان کا انتقال ہو گیا ابھی، کیوں؟ روح نکل گئی۔ تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تو دونوں چیزوں پہ اثر پڑتا، غلط مال استعمال کرے تو روح پہ بھی اثر پڑتا اس کا، جسم پہ بھی اثر پڑتا۔ تو اس لیے مال کا استعمال کیا ہونا ہے؟ درست ہونا ہے۔ گزشتہ کے ورکشاپ کے اندر بھی بہت سی چیزیں آئی تھی، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، غبن نہیں کرنا، نہیں، تو یہ اس کے اندر بھی ہے۔ تو دعوت قبول کرنے کے لیے آپ پہلے تحقیق کر لینا کہ بھئی دعوت دینے والے کا مال کیسا ہے، درست ہے نہیں ہے۔ اچھا، حدیث کے اندر یہ بھی منع ہے کہ آپ جا کے تحقیق کریں، دعوت کے اندر پہنچ گئے، کھانا کھانے بیٹھے ہوئے اب تحقیق کریں، تو یہ خلاف سنت ہے، جا کے نہیں کرنا تحقیق، جانے سے پہلے تحقیق کر لینا ہے۔ صحیح ہے، جاؤ، اس لیے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن کے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن کے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، بے شمار نقصانات ہیں، طبی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔ تو اس لیے جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کر لینا ہے، جانے کے بعد تحقیق کرنا یہ منع ہے۔ تو دعوت قبول کرنا، یہ مسلمان دعوت دے تو قبول کر لینا، یہ عام لوگوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے، قبول کر لینا، لیکن تحقیق بھی اس کی کر لینا۔ نمبر 3، مریض کی عیادت کرنا۔ وہ بیمار ہو جائے کوئی تو اس کی عیادت کرنا، جا کے اس کے حال احوال لینا۔ مریض کی عیادت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گویا کہ جنت کے باغوں میں ٹہلنا ہے، جنت کے باغ میں سیر کرنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جنت کے باغوں میں سیر کرنا ہے، بیمار کی عیادت کرنا۔ بہت سے فضائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے عیادت کے لیے اور جب واپس لوٹتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے باغوں کا سیر کرتا ہے۔ تو بیمار کی عیادت کرنا، مریض ہے، کوئی بیماری آ گئی کسی کو تو جا کے ملاقات کرنا، تو بے شمار فضیلتیں اس کے بھی ہیں، تو آپ اس کو بھی پڑھیں، بیمار کی عیادت پہ کیا ثواب ہیں اور بیمار کی عیادت کرنے پہ کیا فضیلتیں ہیں۔ تو جو بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کے لیے جانا، یہ نہیں سوچنا کہ بھائی یہ بیماری میرے کو لگ جاتی۔ ایک مرتبہ اونٹوں میں بیماری آ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ فلاں اونٹ کی وجہ سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ اونٹ کو بیماری کیسے آئی؟ تو فلاں اونٹ سے آئی۔ اس کو کیسے آئی؟ تو فلاں سے آئی۔ تو جو سب سے پہلے اونٹ کو بیماری شروع ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کو بیماری کہاں سے آئی؟ تو نہیں معلوم۔ تو بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بیماری دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو صحت دیتے ہیں، تو ایک نعمت ہے بیماری بھی، ایک لمبی تفصیل ہے اس کی بھی، کہ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ آدمی کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں اور پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے،
بے شمار فضائل ہیں، آپ اس کو بھی پڑھیں، کبھی موقع ملے آپ کو کتابیں لے کے پڑھیں۔ تو مریض کی عیادت کرنا، بیمار کے پاس جائے تو وہ اللہ کی طرف سے بیماری ہے تو اس کو تسلی دینا اور پھر اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، یہ بیمار کی عیادت کے اندر شامل ہے۔ تو بیمار کی عیادت کرنا یہ ایک حقوق میں سے ہے، اپنے محلے کے اندر ہے، رشتہ دار میں ہے، جو بھی ہو، ہم عیادت کے لیے جائیں۔ جنازے میں شریک ہونا، مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے 6 حق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا، جنازے کی نماز پڑھنا، ہو سکے تو تدفین کے لیے بھی جانا، تو یہ ایک حق ہے۔ مر جائیں تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، تو یہ ایک حق ہے۔ مر گئے تو ہم نہیں جاتے عام طور سے، اور ایک ذہن بنا ہوا ہے، گئے تو کیا ہوتا، ساتھ میں آ جاتے گھر کو، گئے تو پیراں دھو کے آؤ، آتے کی کپڑے بدلو، آتے کی پانی نہ ہو۔ یہ ایک غلط سوچ ہے اور غلط طریقہ ہے، غلط ہماری فکر ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر جانے کے بعد بھی وہاں پہ جو ہے نا پریشان رہتے تھوڑی دیر، بھائی کیا ہے، اور دیکھتے رہتے کہیں اٹھ کے تو نہیں بیٹھ گئے ان کے۔ تو یہ ایک حق ہے، یہ جو کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر جانا اور پھر نماز میں شرکت کرنا، تکلیف نہیں پہنچانا، کہ عام لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ تو تکلیف پہنچانا یہ ایمان کے منافی ہیں، تکلیف پہنچانا شریعت کے خلاف ہیں، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، پڑوسی ہو، کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کا مذہب نہیں ہے ہمارا، تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا۔ یہاں تک کہ ایمانیات میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ادنا شاخ کیا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا، ناکے ڈالنا، ایمان کی شاخ میں سے، ایمانیات میں سے اس کو شمار کیا کہ راستے میں بھی تکلیف دینے والی چیز کو مت ڈالو۔ تو تکلیف نہیں پہنچانا ہے اور تکلیف دینے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کا گزر ہوا ایک راستے سے، تو راستے میں اس کو تکلیف دینے والی چیز دکھائی دی، تو وہ کہنے لگا کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، بھی مسلمان گزرتا تو یہاں پہ یہ چیز نہیں دکھتی تھی۔ تو یہ اس زمانے کے لوگوں کا حال تھا، صحابہ کا، اور پھر اس زمانے میں صحابہ کے ساتھ جو غیر تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے تعلق سے یہ سوچتے تھے یہ تو تکلیف نہیں دیتے بلکہ تکلیف دینے والی چیزوں کو دیکھ کے اس کو ہٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا، تکلیف دینے والی چیزیں اس کے قریب نہیں کرنا، بلکہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے، اور کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو جائے۔ بات میں ہنسی مذاق کے اندر کبھی ایسے جملے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہیں، ہم تو مذاق سمجھ رہے ہیں لیکن بیچارے دوسرے کو تکلیف ہو رہی، تو یہ بھی منع ہے، ابھی تکلیف نہیں پہنچانا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تکلیف پہنچانے سے وہ پاک ہیں کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو ضرر میں، مشقت میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرر میں اور مشقت میں ڈالیں گے۔ جو کسی کو تکلیف پہنچائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے کسی کو تکلیف میں نہیں پہنچانا ہے، سفر کرنے والے ہو ساتھ میں، یا پھر جو ہے نا کلاس کے اندر بیٹھے ہوں، یا پھر محلے کے اندر ہوں، یا وقتی طور پر کوئی ہمارے ساتھ ہوں، رشتہ دار ہوں،
کسی کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا ہے۔ تکلیف پہنچانا مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ تکلیف سے لوگوں کو دور کرنا یہ مومن کی شان ہے۔